أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، تیری ذرے ذرے میں ہے نام، تیری ذرے ذرے میں ہے نام، تیری شان جل جلالہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد. ناظرین کرام، پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں. آج کا ہمارا موضوع ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام، اس موضوع کو اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سیرت طیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں کہ جب ہم کہتے ہیں سیرت تو اس سے کیا مراد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنیادی موضوع ہے یا وہ بنیادی علم ہے کہ جس کی نسبت سے پورے کا پورا دین ہم تک پہنچا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہمیں اپنے دین کے قریب کرتا ہے. سیرت کا مطالعہ کیوں ضروری ہے اور سیرت کے مطالعے کی اتھینٹسٹی کیا ہے، اور جو سیرت کا مضمون ہے اس کی استنادی حیثیت کیا ہے. پھر اس کی استنادی حیثیت کے ذریعے سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات، آپ کے جو واقعات ہم تک پہنچتے ہیں، آپ کی حیات طیبہ کے جو سنہری پہلو اور آپ کی شخصیت کے جو بہت ہی اعلیٰ اخلاق ہم تک پہنچتے ہیں، ان کی ہماری زندگیوں کے اندر کیا اہمیت ہے. یہ ہیں وہ کچھ پہلو ناظرین کرام جو آج کے موضوع کے حوالے سے زیر بحث آئیں گے. لیکن ان سارے پہلوؤں سے قبل میں ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے بڑا بحران ہے اور جو مستشرقین جس کام کو لگے ہوئے ہیں اور ان کا جو سب سے بڑا مطمع نظر ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے یہ مسلمانوں کی نسبت کمزور کر دی جائے. کبھی تو وہ عملی اعتبار سے ایسے پروگرام بناتے ہیں کہ ہماری عملی زندگیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے مختلف ہو جائیں. کبھی وہ روحانی اعتبار سے ہمارے اوپر ایسے حملے کرتے ہیں کہ ہمارا جو قلبی تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے ہم دور ہو جائیں. اور کبھی وہ علمی حوالے سے ایسے حملے کرتے ہیں کہ ہمارا جو سیرت کا پورا ذخیرہ ہے اس کو مشکوک بنا دیا جائے، تاکہ مسلمان جب ایک دفعہ سیرت مشکوک ہو جائے گی تو ان کا پورا دین بھی مشکوک ہو جائے گا، ان کی روحانیت بھی مشکوک ہو جائے گی، اور ان کا ایمان بھی مشکوک ہوگا، ان کا اسلام بھی مشکوک ہو جائے گا. یہ جو مسلمانوں کے اوپر ہمہ جہت قسم کے حملے ہو رہے ہیں، ان سب کے مقابلے کے لیے ناظرین کرام اہل اسلام کو سیرت طیبہ کے ساتھ جڑ جانا بہت ہی ضروری ہے. یعنی جس قدر یہ حملے شدید ہیں اسی قدر شدت کے ساتھ ہماری محبت سیرت طیبہ کے ساتھ محبت بھی، اور علمی، عملی اور روحانی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت بھی بہت ہی ضروری ہے.
سیرت کہتے کسے ہیں؟ ناظرین کرام، سیرت کا لفظی معنی ہوتا ہے حالت، یا پھر یہ سارا یسیروں سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے چلنا. چلتے چلتے جو رستہ بن جاتا ہے اس کو سیرت کہتے ہیں. جیسا کہ آپ نے کرکٹ میں دیکھا ہوگا، جب باؤلر، فاسٹ باؤلرز جو ہیں وہ ایک ہی جگہ سے بار بار گزرتے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ قدم رکھتے ہیں، ان کے قدموں کے نشان پڑ جاتے ہیں. تو اسی طرح جب کسی جگہ سے گزرتے گزرتے جو نشان پڑ جاتے ہیں اس کو بھی سیرت کہہ دیتے ہیں. یہ تو لغت کے اعتبار سے اس کا معنی ہے، لیکن جب ہم اصطلاح میں دیکھتے ہیں، اسلام کی اصطلاح میں، تو سیرت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ طریقہ ہے جس پر چلتے ہوئے آپ نے اپنی پوری حیات طیبہ گزاری اور ہمارے سامنے اپنی خلوتیں، اپنی جلوتیں، اپنی پوری حیات طیبہ ہمارے سامنے رکھ دی ایک نمونے کے طور پر، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم سب کے لیے، اہل ایمان، تم سب کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ایک بہترین نمونہ ہے، گویا آئیڈیل، ایک جو قابل تقلید جو اسوہ ہو سکتا ہے، جو قابل تقلید نمونہ ہو سکتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ ہماری روحانی، قلبی اور عملی وابستگی ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو درمیان میں سے نکال دیں تو نہ اللہ کے ساتھ عبدیت کا تعلق قائم ہو سکتا ہے، بلکہ انسان اللہ کو پہچان ہی نہیں سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے جس نے ہمیں اللہ کی پہچان دی ہے، جس نے ہمیں پورا دین بتایا ہے. اللہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اللہ کی بندگی کس طرح سے کرنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. لہٰذا پورے دین کے بارے میں جو اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے دی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شارع ہیں، وہ مقنن ہیں، وہ آپ کی جو شرعی حیثیت ہے، جو آپ کی سیرت کا جو تشریعی پہلو ہے، قانونی پہلو ہے، کہ پوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی وہ ایک قانون کی حیثیت رکھتی ہے، اور آپ نے اس قانونی پہلو سے شریعت کی ساری باتیں ہمیں بتا دیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر ہم نے قرآن نازل کیا اور آپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کریں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ ہمارے سامنے رکھی تاکہ ہمیں قرآن سمجھ آ جائے. یہ وہی بات ہے جو قرآن نے تو یہ کہہ کے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اخلاق بہت ہی عظیم ہے، اور وہ اخلاق کیا ہے اس کی تشریح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرما دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ قرآن ہی تھا. کان خلقہ القرآن. لہٰذا کسی شخص نے اگر قرآن کی عملی تفسیر دیکھنی ہے، قرآن کی عملی تصویر دیکھنی ہے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ لے. یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے ہمیں قرآن سمجھ آ جائے، ہمیں شریعت کا تقاضا سمجھ آ جائے. دوسری بات یہ تو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تشریحی حیثیت کہ آپ نے جو وضاحتیں کی ہیں. قرآن کچھ ایک بات کر دیتا ہے، اس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. قرآن ایک بات کرتا ہے اجمالی انداز میں، اس کی تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مثال کے طور پر نماز ہے، صلاۃ کا لفظ قرآن میں بار بار آیا اور کم بیش 700 دفعہ نماز کا حکم دیا گیا، لیکن کسی ایک بھی جگہ نماز کا طریقہ نہیں بتایا گیا کہ صلاۃ ادا کیسے کرنی ہے، صلاۃ کس کو کہتے ہیں. اگر ہم اس کو لغت سے دیکھیں ناظرین کرام تو لغت میں صلاۃ کے 22 معنی. اب 22 معنوں میں سے اگر صلاۃ کا کوئی شخص اپنے مرضی سے جو مرضی معنی لے لے اور اس سے متعین کر لے کہ فلاں عمل کا نام نماز ہے، فلاں عمل کا نام صلاۃ ہے اور قرآن نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، تو یہ امت کے اندر کتنا بڑا فتنہ اور فساد پھیل سکتا تھا. تو پوری امت کو قرآن کے اس حکم صلاۃ کے بارے میں ایک موقف پر جمع کرنے کے لیے اس سے مراد کیا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ویسے تم صلاۃ ادا کیا کرو، نماز پڑھا کرو. گویا اب وہ صلاۃ کا مفہوم متعین ہو گیا. اور روزے کا حکم آتا ہے لیکن
روزے کا طریقہ کیا ہے، کب سے کب تک کس عمل کا نام روزہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حج کا طریقہ کیا ہے، خذوا عنی مناسککم، فرمایا مجھ سے طریقے سیکھ لو حج کے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ پھر اخلاق کی جو اعلیٰ ترین تصویر ہو سکتی ہے، جو آئیڈیل اخلاق کسی کا دنیا کائنات میں ہو سکتا ہے، وہ کس کا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب تک سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے تو ناظرین کرام اس بات کا کبھی بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ ہم اعلیٰ اخلاقی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ وگرنہ جو خیر اور شر کا جو منبع ہے، یا خیر اور شر کا ماخذ ہے، یا اخلاق کو اعلیٰ یا ادنا قرار دینے کا پیمانہ ہے، لوگوں نے اپنا اپنا بنایا ہوا ہے۔ ہر معاشرے کے اندر لوگوں نے مختلف پیمانے بنائے ہوئے ہیں اخلاق کے۔ کہیں برائی کو جو ہے وہ نیکی کہہ دیا جاتا ہے، کہیں نیکی کو برائی کہہ دیا جاتا ہے۔ جو ایک معاشرے کی نیکی ہے دوسرے معاشرے میں برائی قرار پاتی ہے، ایک معاشرے کی برائی جو ہے وہ دوسرے معاشرے میں نیکی قرار پاتی ہے۔ یہ مختلف چیزیں ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں اور تاریخ انسانی میں ملتی ہیں۔ لیکن وہ آئیڈیل انسان جس کی پوری تاریخ گواہی دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی انسان نہیں گزرا، آپ سے بہتر کوئی شخصیت نہیں گزری، آپ سے بہتر شخصیت ہو ہی نہیں سکتی، اس کی گواہی تو ناظرین کرام کفار بھی دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو پہلو ہیں۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے بطور رسول، ایک آپ کی سیرت ہے بطور محمد بن عبداللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بن عبداللہ کے طور پر آپ قبل از بعثت کی جو آپ کی زندگی ہے، آپ بطور شخصیت کے بھی آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ بطور رسول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ سارے انبیاء و رسول سے اعلیٰ و افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور انسان سب کو برابر بنایا، پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو چن لیا، وہ اولیاء کرام ہیں، پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو چن لیا وہ تابعین عظام ہیں، پھر لوگوں کو چن لیا وہ صحابہ کرام ہیں، پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو چن لیا وہ انبیاء بن گئے، پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو چن لیا جو انبیاء میں سے رسول بنے، پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو چنا جو اولو العزم رسول بنے، 5 اولو العزم رسول ہیں، اور ان میں سے بھی کسی کو چن لیا اور وہ مصطفیٰ و مجتبیٰ بن گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے کے سارے نبیوں سے افضل ہیں، یہ متفق علیہ اور عقیدہ ہے تمام اہل اسلام کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت ہے، شخصی حیثیت، جو آپ کی بطور نبی اور منصب رسالت و نبوت کے حوالے سے نہیں بلکہ انسانی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصی جو حیثیت ہے، اس ذاتی حیثیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس جیسا بھی دنیا کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ لیکن فرق یہ پڑا دونوں سیرت کے جو دونوں پہلو ہیں، بطور رسول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور ذات، ان دونوں اعتبار سے جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں، فرق اس میں یہ ہے کہ آپ کی ذات کے اعتبار سے جو آپ کی اچھائیاں ہیں، آپ کی ذات کے اعتبار سے جو آپ کی خوبیاں ہیں، جو آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں، ان کو کافر بھی مانتا ہے اور ان کو مسلمان بھی مانتا ہے۔ فرق صرف ہے بطور رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول کافر نہیں مانتے۔ آپ دیکھ لیجئے ناظرین کرام، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ سارے قریشیوں کو اکٹھا کر کے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا، تو آپ نے سب سے پہلے یہی تو پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ یہ جو جبل بو قبیس ہے، اس کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا تو اس کے لیے جو ندا دی گئی، جو منادی کی گئی، وہ یا صباحا تھا۔ یا صباحا ایک ایسی صدا تھی ناظرین کرام جس کا مطلب یہ تھا کہ بہت خطرہ ہے کسی دشمن کی طرف سے حملے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ تھی کہ عام طور پہ جو لشکر دوسرے قبیلوں پر حملہ کرتے تھے یا ایک قبیلہ دوسرے پر حملہ آور ہوتا تھا تو وہ اس کے لیے بالعموم صبح کے وقت کو منتخب کرتا تھا، کیونکہ صبح کے وقت لوگ سب سوئے ہوتے تھے اور عام طور پہ قومیں اس وقت میں غفلت کا شکار ہوتی ہیں۔ تو صبح کے وقت چونکہ عام طور پر حملے ہوتے تھے، لہٰذا تاریخی روایت کے طور پر صباحا یہ حملے کے مترادف قرار دیا گیا۔ لہٰذا جب صدا دی جاتی تھی کہ یا صباحا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حملہ آور ہونے والا کوئی دشمن، اس کا خطرہ ہے، تو یہ خطرے کی صدا
دے کر سب لوگ بلائے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں اگر تمہیں کہوں کہ اس کے پیچھے لشکر چھپا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ ناظرین کرام، وہاں ابو لہب بھی تھا، وہاں ابو جہل بھی تھا. یہ لوگ بڑے پکے کافر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور بعد ازاں بہت بڑے بڑے دشمن قرار پائے. لیکن ان دونوں نے اور سارے لوگوں نے بیک زبان ہو کے کہا کہ ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، اس لیے کہ آپ نے اپنی پوری گزشتہ 40 برس کی زندگی میں کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، آپ سچے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ان خوبیوں کو سارے کافروں نے مانا. لیکن جب اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی زبان اقدس نے یہ کہہ دیا کہ میں اس سے بڑے خطرے سے خبردار کرتا ہوں، اور وہ خطرہ تمہارے اوپر اللہ کے عذابوں کا خطرہ ہے اگر تم شرک چھوڑ کر توحید کی طرف نہیں آتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی رسالت کا اعلان کیا تو نہ ابو لہب نے مانا نہ ابو جہل نے مانا. اب فرق کہاں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور ذات جو سیرت ہے اس کا ساری دنیا کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کوئی نہیں. یہ صرف متقدمین جو کافر تھے ان کی بات نہیں ہے، بلکہ ناظرین کرام جو متاخرین کافر ہے آج کے دور میں بھی. آپ دیکھیں مائیکل ہارٹ کو بھی جب اس نے کتاب لکھی The 100، دنیا کے 100 کامیاب ترین لوگوں کی فہرست اس نے بنائی، تو اس کو کافر ہونے کے باوجود اور غیر مسلم ہونے کے باوجود اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بطور رسول نہ رکھنے کے باوجود بھی اس کو پہلے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی رکھنا پڑا، اس لیے کہ جو اوصاف ذاتی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے رکھے ہیں، جو آپ کی ذات میں رکھے ہیں، جو آپ کی شخصیت میں ہیں، وہ دنیا کائنات میں کسی اور شخصیت میں ہو ہی نہیں سکتے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھے ہیں. لہذا وہ بھی مجبور ہے پہلے نمبر پر رکھنے کے لیے. لیکن بطور رسول نہ وہ مانتا ہے، نہ متقدمین نے مانا، نہ متاخرین کافروں نے مانا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانا. لہذا سیرت کے ان دونوں حصوں کو اگر ہم دیکھیں کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی نمونہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل جو دین کی شخصیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قانونی حیثیت ہے، وہ بطور رسول کی زندگی ہے. اب دیکھ لیجئے کہ معاہدہ حدیبیہ کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا جا رہا تھا اور کفار کا یعنی مشرکین مکہ کا نمائندہ سہیل بن عمر، اس نے یہی تو اعتراض کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب لکھا محمد رسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان یہ معاہدہ ہو رہا ہے، تو اس نے کہا تھا لو یہی تو جھگڑا ہے، ہم تمہیں رسول ہی تو نہیں مانتے، اگر ہم رسول مان لیں تو ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا. ساری باتوں کو وہ مانتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول نہیں مانتے تھے. لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم، چونکہ ایک بڑا مقصد سامنے تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم یہ مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھ دو. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ نہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی اس میں سے کسی چیز کی کمی کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو مٹا دیا، اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھا گیا. آپ کی ذات کے ساتھ ان کو کوئی اختلاف نہیں تھا، اختلاف تھا تو آپ کی لائی ہوئی ہدایت کے ساتھ تھا، آپ کی لائی ہوئی رسالت کے ساتھ تھا، آپ کی لائی ہوئی نبوت کے ساتھ تھا، آپ کے لائے ہوئے دین کے ساتھ ان کو اختلاف تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور رسول اپنا کردار پیش کرنے سے پہلے اپنی جو ذاتی زندگی ہے اس کو بطور دلیل پیش کیا، اور قرآن نے بھی اس کو بطور دلیل مانا. قرآن کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا قد لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، کبھی تم نے میری شخصیت کے اندر کوئی جھول دیکھا ہو، کبھی میں نے کوئی غلط بیانی کی ہو. ناظرین کرام، یہ تو کافروں کا کفر ہے اور غیر مسلموں کی سازشیں ہیں اور ان کا خبث سے باطن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں کسی طرح کے شک و شبے کا اظہار کریں. لیکن ایک کامن سینس کی بات ہے، ایک جنرل سی بات ہے، عام سی سادہ سی بات، ہر شخص کی سمجھ میں آنے والی بات، کہ ایک شخص جس نے اپنی زندگی کے 40 برس کوئی جھوٹ نہ بولا ہو، کوئی غلط بیانی نہ کی ہو، اور اس کی ذات پر، اس کے دامن پر کردار کا کوئی دھبا نہ ہو، اور ایک بالکل زبردست قسم کا کردار سامنے رکھ کے پاکیزہ کردار کے ساتھ اور پاکیزہ گفتار کے ساتھ زندگی گزاری ہو، اور کبھی اس نے غلط بیانی نہ کی ہو، کیا وہ اللہ کے معاملے میں غلط بیانی کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ لہذا اگر
کسی کی بھی فطرت سالم ہوتی تو اس کی سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی ہستی اللہ کے بعد اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بحیثیت ذات اس پر کافروں نے بھی بہت لکھا ہے. سیرت وہ موضوع ہے ناظرین کرام جس پر دنیا میں سب سے زیادہ لکھا گیا. اتنا زیادہ کسی موضوع کے اوپر نہیں لکھا گیا سیرت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جب ہم دو حصے دیکھتے ہیں کہ ایک بطور رسول ہے ایک بطور ذات ہے تو ایک بات سمجھ لیجئے بطور رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی حیثیت قانون کی سی ہے. آپ بطور مقنن آپ کی حیات طیبہ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کا ایک پورا یعنی قرآن سمجھنے کے لیے اور قانونی حیثیت ہے اس کی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ جو حصہ ہے جس کا تعلق قرآن کی تفہیم کے ساتھ ہے جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہے جس کا تعلق لوگوں کے کامیابی اور ناکامی کے ساتھ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نان اتھینٹک نہیں ہے. ہر بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے اور محفوظ ترین جو حالات زندگی اگر کسی کے ہو سکتے ہیں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کی کیا بات کریں گے. یہاں تو ان 5 لاکھ لوگوں کے حالات زندگی بھی محفوظ کر لیے گئے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے اعمال اور آپ کی سیرت اور آپ کی حدیث ہم تک پہنچائیں. ان 5 جس کو اسماء الرجال کا فن کہا جاتا ہے ان کے بھی حالات زندگی محفوظ کر لیے گئے. لہٰذا سیرت کا وہ پہلو جس کے اندر ہر وہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے اندر ہدایت کے پہلو موجود ہیں وہ سارے کے سارے مستند ذرائع سے ثابت ہیں. قرآن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتا ہے. بخاری شریف جو صحیح ترین کتاب دنیا کی بعد کتاب اللہ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے اور وہ ساری ضروری سیرت اس کے اندر موجود ہے جو ایک مسلمان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے. اسی طرح دیگر جو حدیث کی کتابیں ہیں. البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کی حیات طیبہ کے کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جو محدثین کے اصولوں کے مطابق اس طرح سے مستند ذرائع سے ثابت نہیں ہے. مثلا واقعہ غرانیق ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے بعد از نبوت کی اس کے حوالے سے ایک واقعہ ہوا تھا اور وہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے. سیرت ابن ہشام نے بھی لکھا ہے اور لوگوں نے بھی لیکن وہ کوئی آتھینٹک واقعہ نہیں ہے. اسی طرح بحیرہ راہب کا واقعہ جو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا ذکر ہے کہ آپ 12 سال کی عمر میں آپ نے شام سفر کیا اور وہاں پہ ایک راہب تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کچھ نشانیوں سے کہ آپ تو نبی ہونے والے ہیں اور یہ کہا گیا کہ ان کو شام نہ لے جایا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے واپس بھیج دیا گیا. یہ والے واقعات اس طرح کے اور بھی دیگر واقعات ہیں جو ناظرین کرام مستند حوالوں سے ثابت نہیں ہیں. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ محفوظ ترین سیرت ہے لیکن اس میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو استنادی حیثیت کے اعتبار سے اس درجے کو نہیں پہنچتے جس درجے پر ساری سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے. تو ایسے واقعات جب سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں تو ان کو بنیاد بنا کر کچھ مستشرقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی حملے کیے ہیں اور آپ کی اس محفوظ ترین سیرت پر بھی حملے کیے ہیں. جب آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو وہ سارے واقعات اس کے اندر جا بجا موجود ملیں گے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سیرت نگاروں کو اور محدثین کو. انہوں نے ہر واقعے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو حیات طیبہ ہے اس کے بارے میں ان ساری تفصیلات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی استنادی حیثیت بھی واضح کر دی ہے. لہٰذا دنیا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ لکھا جانے والا موضوع اور سب سے زیادہ پڑھا جانے والا موضوع اللہ کی کتاب کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کرونولوجیکل آرڈر کے تحت مطالعہ کرنا, زمانی ترتیب کے تحت مطالعہ کرنا, یہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی مفید ہے جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اور صرف قانونی احکامات کا مطالعہ کرنا, کیونکہ آپ کی زندگی پوری کی پوری نمونہ ہے. اب اگر کوئی شخص مسلمان بننا چاہتا ہے تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے عملی تعلق کو 2 جہات پر قائم کرنا ہوتا ہے, 2 پہلوؤں پر قائم کرنا ہوتا ہے. ایک اطاعت ہے اور ایک اتباع ہے.
اطاعت کا مطلب ہوتا ہے حکم ماننا، اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا، نقش قدم پر چلنا۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا چاہتا ہے، یعنی اطاعت کرنا چاہتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکامات کا مطالعہ کرنا پڑے گا، جاننا پڑیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا۔ اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتا ہے، اور یہی دو شریعت کے بنیادی تقاضے ہیں، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے کب کب کیا کیا کیا، جلوت میں آپ کیا کرتے تھے، خلوت میں کیا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، اجنبیوں کے ساتھ جب ملتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا طریقہ کار اختیار کرتے تھے۔ آپ کی پوری حیات طیبہ ایک کھلی کتاب اور امت کے لیے رہنمائی کا سامان ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ عمومی طور پر جب ہم مطالعے کے حوالے سے سیرت کو دیکھتے ہیں تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ حصہ ہے جو قبل از بعثت کا اور قبل از نبوت کا آپ کا حیات طیبہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 40 سال ہیں جو ہے تو مکی زندگی لیکن قبل از بعثت کی زندگی ہے، پھر وہ 13 سال مکے کے ہیں جو مکی زندگی ہے لیکن یہ بعد از بعثت کی زندگی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 10 سال مدینہ طیبہ کے ہیں جب آپ ہجرت فرما گئے مدینہ۔ یوں ہم اپنے مطالعے کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں زمانی ترتیب سے، اور تقریباً تمام جو سیرت نگار ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسی طرح ادوار میں تقسیم کر کے اپنی کتابوں میں مرتب کیا ہے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم قبل از بعثت کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کا بچپن بھی انتہائی پاکیزہ بچپن تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچپن میں بھی کبھی گناہ کا خیال تک نہیں آیا، اور اس دور میں جب کہ عیسائیت کی تعلیمات، اس وقت کا جو موجودہ دین تھا وہ عیسائیت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بچپنے میں بھی کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو کسی اعلیٰ ترین کردار کے مالک انسان کے کردار کے منافی ہو۔ لہٰذا ایک واقعہ یہ بھی سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ بچپن میں جب میں بکریاں چراتا تھا مجھے گانا سننے کا خیال آیا تھا، اور میں نے سوچا کہ میں گانا سنوں، میں نے پروگرام بھی بنا لیا اور اپنی بکریاں اپنے ساتھی چرواہے کو دے کر میں شہر یعنی بستی کو آ گیا کہ تاکہ میں آ کے گانا سنوں۔ گانے کی محفل میں وہاں پہ ابھی شروع ہونے میں وقت باقی تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دیوار سے ٹیک لگا کے یا ایک درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تاکہ میں انتظار کروں اور جب محفل کا آغاز ہو تو میں وہاں پہنچ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نیند مسلط کر دی اور میری آنکھ اگلے دن صبح کھلی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بھی بچانا تھا کہ آپ نے کسی بھی ایسی محفل سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا اگرچہ آپ بچپن میں تھے، تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے بھی تحفظ کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی پاکیزگی کا جو تحفظ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا تھا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے گفتار کے اعتبار سے بھی اور کردار کے اعتبار سے بھی ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک تھے، اگرچہ آپ نے 40 برس جو گزارے اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر ہونے کا یا نبی ہونے کا یا لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کا کوئی دعویٰ نہیں فرمایا، لیکن آپ کا کردار اتنا پرومیننٹ تھا، آپ کی حیات طیبہ اتنی پاکیزہ تھی کہ لوگ ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دیتے تھے۔ حلف الفضول کو ہی لے لیجئے، مختلف سرداروں نے مل کر ایک آپس میں معاہدہ کیا کہ جس معاہدے کے تحت غریبوں کی مدد کی جائے گی، ناداروں کا، مسافروں کا، مختلف لوگوں کا خیال رکھا جائے گا، اس حلف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، اس معاہدے کے اندر شرکت فرمائی، اور یہ وہ معاہدہ تھا چونکہ یہ غریبوں کی مدد کا معاہدہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد از بعثت بھی اس معاہدے کو یاد فرمایا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے آج بھی مجھے اگر ایسا معاہدہ ملے تو میں اس معاہدے میں شامل ہونے کو تیار ہوں۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں جیسے جیسے جو کردار پیش کیا، یعنی خانہ کعبہ کا جب تعمیر کا موقع آیا قبل از بعثت اور قریش سارے کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے، حجر اسود کی تنصیب کا جو موقع تھا اس پر ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا
کیونکہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت ان کو حاصل ہو کہ ان کے ہاتھ سے حجر اسود نصب ہوا ہے۔ اس کا فیصلہ بھی، اس بڑے جھگڑے اور بہت ہی اہم موقع کا فیصلہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کروایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو خود اٹھا کے ایک چادر میں رکھ دیا اور سارے لوگوں سے کہا، سارے قبائل کے لوگ جو آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سارے قبائل کے لوگوں کو فرمایا جو اس معاملے میں جھگڑ رہے تھے کہ اپنے اپنے نمائندوں کے ذریعے سے ہر قبیلے کا نمائندہ چادر کو پکڑ لے، اور چادر کو پکڑ کے وہ قریب لے آئے حجر اسود کے جہاں نصب ہونا تھا اس دیوار کے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے اس کو نصب فرما دیا۔ یعنی یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ایک قائدانہ حیثیت تھی آپ کے کردار کی پاکیزگی کی وجہ سے اور آپ کے اخلاق کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حیثیت پہلے سے ہی حاصل تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بلانے کا اعلان فرما دیا، آپ کو وحی کے ذریعے سے نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دے دیا گیا، اب اس کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیادت فرمانا ہی تھی۔ آپ کی اس قیادت میں جن کو اللہ نے نصیب اچھے لکھے تھے سابقون الاولون بن گئے، آپ کو ساتھی نصیب ہوتے آئے، لیکن آپ کی مخالفت شروع ہو گئی۔ اب یہ جو مکی دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد از بعثت کا 13 سال، یہ سارے کے سارے مزاحمت کا دور ہے، یہ سارے کے سارے سال مزاحمت کے سال ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینی تھی بطور رسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کو حکم تھا کہ اے رسول جو کچھ آپ کو اللہ کی طرف سے عطا ہو رہا ہے آپ لوگوں تک پہنچاتے چلے جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچاتے تھے، جب اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے، تو سرداران قریش ہر طرح سے مخالفت کرتے تھے، ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی، ان کی مخالفت کے بے شمار اسباب تھے جو ان کو مخالفت پر مجبور کرتے تھے۔ قبائلی رقابت بھی اس میں تھی، ذاتی حسد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان میں تھا، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یتیم ہونا اور آپ کا ایک ظاہری طور پر کسی سردار کے گھر میں نہ ہونا بھی قابل برداشت نہیں تھا، اور وہ کبھی یہ کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن نازل ہونا ہی تھا تو کسی سردار پر نازل ہو جاتا، طائف کے سردار پر یا مکے کے سردار پر نازل ہو جاتا، علی ھذا القیاس۔ ناظرین کرام، ایک مزاحمت کی ایسی تحریک اٹھی کہ پورے کے پورے جو سرداران قریش تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو مکی دور ہے، یہ پورے 13 سال گویا مسلمانوں کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرصہ حیات تنگ کرنے کی اپنی بھرپور کوشش کی، اور آپ کو طرح طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کی۔ جو ابتدائی طور پر مسلمان ہوئے تھے وہ ادنا گھرانوں کے لوگ تھے، یا پھر ادنا گھرانوں کے لوگ نہیں بھی تھے تو سرداران قریش کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی، تو آپ نے 4 سن نبوی کو یا 5 سن نبوی کو آپ نے مسلمانوں کو، مظلوم مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی۔ لہٰذا حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس وقت کا، اصحمہ جس کا لقب نجاشی تھا، وہ بڑا ایک رحم دل بادشاہ مشہور تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اجازت دے دی جن کو زیادہ تکلیفیں کفار کی طرف سے ڈھائی جا رہی تھی، ان کے اوپر زیادہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے، ان کو اجازت دے دی کہ آپ لوگ اگر جانا چاہیں تو آپ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ تو ابتدائی طور پر اس کو پہلی ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے۔ جب یہ لوگ وہاں پہ تھے تو پیچھے سے ایک افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے یا قریش کے سرداروں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اس افواہ کے ضمن میں ہی وہ واقعہ غرانیق ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا۔ ایک ایسا واقعہ جو ہے اس میں بیان کیا جاتا ہے جس کی کوئی استنادی حیثیت بہت اعلیٰ درجے کی نہیں ہے، اور وہ واقعہ رونما ہوا یا نہیں، البتہ مستشرقین نے اس کو بہت اچھالا ہے۔ افواہ ضرور پھیلی کہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے اس واقعے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حرم میں سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب آپ آیت سجدہ پہ پہنچے تو اس وقت جو وہ سرداران قریش جو چھپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو سن رہے تھے، وہ اس قدر مبہوت ہوئے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پہ پہنچے تو آپ نے سجدہ فرمایا، تو ساتھ ہی ساتھ وہ سارے کفار جو قریشی سردار تھے وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ اب جب وہ سجدے میں گر گئے اور بے خود ہو کے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو بعد میں وہ بڑے شرمندہ ہوئے کہ یہ ہم نے کیا کیا، اور سجدہ کر لیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس پر انہوں نے شرمندگی چھپانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسی آیات تلاوت کی تھیں جس میں ہماری دیویوں کا ذکر تھا. غرانیق کا مطلب ہوتا ہے دیویاں. تو انہوں نے خود سے ایک جملہ بنا لیا تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا، کہ یہ جو بلند پایا بلند مرتبت دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. وہ کہتے ہیں یہ پڑھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک، تو ہم نے اس کی وجہ سے سجدہ کیا. تو یہ خالصتاً ایک کذب بیانی تھی، ایک جھوٹ تھا جو انہوں نے پھیلایا. تو بہرحال اس واقعے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن افواہ تو پھیلی. وہ ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے والے مسلمان، ان کو واپس آنا پڑا. پھر بعد میں جب حالات ان کو پتہ چلے تو ایک دفعہ پھر ان کو ہجرت کر کے جانا پڑا. بڑا گروپ جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا. اسی دوران ناظرین کرام 7 سے 10 سن نبوی جو ہے، 7ویں سے 10ویں سال، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو شیب ابی طالب کے اندر بھی مظالم سہنے پڑے. ایک بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا. اسی طرح ناظرین کرام جو عام الحزن 10واں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ وفات پا گئیں. یہ بہت بڑا دنیاوی سہارا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور آپ کے چچا ابو طالب وہ بھی وفات پا گئے ایک ہی سال میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھنے والی سازشیں زور پکڑ گئیں، اس لیے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے. پھر نبوت کے 11ویں یا 12ویں سال آپ کو معراج نصیب ہوا. پھر 12ویں سال وہ بیعت ہوئی کہ اوس اور خزرج کے لوگ مدینہ سے آئے ہوئے تھے حج کے موقع پر. انہوں نے عقبہ کے مقام پر یعنی مینا میں ایک گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اگلے سال وہ زیادہ لوگ آئے، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ چلے گئے. اللہ نے اسلام کو عروج نصیب کیا. مکی دور کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کوشش کی کہ آپ طائف تشریف لے گئے. عام الحزن میں یعنی 10ویں سال جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے طائف. اور طائف جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینے کی کوشش فرمائی، لیکن اس کے بدلے میں وہاں کے اوباش نوجوان اور مختلف جو اجڑ قسم کے کفار تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخیاں کیں. آپ واپس تشریف لے آئے. پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے موقع دیا، آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. وہاں میثاق مدینہ ایک دفاعی معاہدہ تھا، اس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکمران بنا لیا گیا. مدینہ کے اندر ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی. اللہ نے عروج بخشا، اور باوجود اس بات کے کہ سارے قریشی سردار جو مکے والے تھے یہ بھی، اور سارے یہودی جو وہاں سے جلا وطن کیے گئے مختلف مواقع پر، بنو قریظہ کے لوگ، بنو قینقاع کے لوگ اور بنو نذیر کے لوگ، یہ جا کے خیبر میں آباد ہو گئے تھے. ان سب کی سازشوں کے باوجود اللہ نے اس چھوٹی سی اسلامی ریاست کو عروج بخشا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ہجری کو یعنی 10 سال مدینہ طیبہ کے کامیاب حکمرانی اور بہترین جو اسوہ تھا اجتماعی اعتبار سے، ایک اسٹیٹ کے اعتبار سے، ایک ریاست کے اعتبار سے ہمیں دے کر، امت کو دے کر اس دنیا سے تشریف لے گئے. ناظرین کرام، یہ ہے وہ خلاصہ سیرت طیبہ کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اس سب کا مطالعہ کرنے کی بہت ہی اشد ضرورت ہے. تو 11 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکمل نمونہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کا ایک شاندار قدوہ ہمارے سامنے رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. ناظرین کرام، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دور بھی اس دور میں بھی ہمارے سامنے اپنا اسوہ رکھا جو ابتلا کا دور تھا، جو مزاحمت کا دور تھا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے مظالم ڈھائے گئے، آپ کے ساتھیوں کو تنگ کیا گیا. اب ہمارے سامنے وہ اسوہ بھی موجود ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ موقع بھی اللہ نے عطا فرمایا جب انہی دشمنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. ایک فاتح کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے. وہی قریشی سردار جو آپ کے خلاف، جو آپ کے دشمن تھے، جو آپ کے اوپر مظالم ڈھاتے تھے، جو آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں دیتے تھے، وہ سارے کے سارے جو قریشی سردار تھے وہ سر نگوں کھڑے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو کے منتظر کہ اب ہمارے لیے کیا حکم آتا ہے. لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اعلیٰ اخلاق کی ہستی، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، سب کو معاف کر دیا. سبحان اللہ، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیا، لوگ مسلمان ہوئے. اللہ تعالیٰ نے
اسلام کو اتنا عروج نصیب کیا۔ قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الذین یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ تم دیکھتے ہو کہ دین کے اندر لوگ فوج در فوج داخل ہوتے چلے گئے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کا بھی خیال کرتے ہیں، دوستوں کا بھی خیال کرتے ہیں، جنگ میں بھی، امن میں بھی، انفرادی حیثیت سے بھی، اجتماعی حیثیت سے بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، انسانیت کے لیے ایک ایسا شاندار اسوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا کہ اب پوری زندگی ہم سب کو، ناظرین کرام، اگر ہم اپنے گھر میں ہوں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے تھے تو آپ کیسے ہوتے تھے۔ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھنی پڑی۔ اب اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ والدین اولاد کے لیے کیسا سلوک کرتے ہیں تو ہمیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا کو دیکھنا پڑے گا۔ اب اگر ہم نے ایک شوہر کی ذمہ داریوں کو دیکھنا ہو تو ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام امہات المومنین کے شوہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم نے کمانڈر کا کردار دیکھنا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخصیت کامل ہے، آپ ایک ایسی کامل شخصیت ہیں کہ آپ کی زندگی میں کہیں کسی اعتبار سے کوئی جھول نہیں ہے۔ لہٰذا جس شخص نے بھی اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارنی ہو اور اخروی طور پر اللہ سے اجر کی توقع رکھنی ہو تو وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سامنے رکھے۔ سورہ احزاب کی جو آیت ہم سب پڑھتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے آگے یہی الفاظ ہیں کہ لمن کان یرجو اللہ، جو شخص اللہ سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ملاقات رکھے گا، اللہ سے ملاقات کرے گا اور اللہ سے اجر کی توقع رکھتا ہے، تو اس کو اپنے آئیڈیل کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھنا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطالعہ اور اس کے ساتھ منسلک ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے، علمی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ اسی میں ہماری دنیا کی کامیابی ہے، اسی میں ہماری اخروی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر اور ای میل ایڈریس آپ سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے سوالات بھیج کر آپ حسب معمول شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ نئے موضوع اور نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔